بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ ابھی آیت گزری ہے سورہ دہر میں نے پڑھی ہے نماز میں فجر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جمعے کے دن صبح فجر میں سورہ سجدہ سورہ دہر دونوں پڑھتے تھے۔ اب آپ لوگ سب سحری کھا کے آئے ہیں، اس لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ تخفیف کر دی جائے، اس لیے سورہ دہر میں دونوں رکعت ہو گئی، کچھ سنت کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا۔ اللہ نے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ قرآن کا نزول کیا، اللہ نے اپنے قانون کی کتاب نازل کیا۔ اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دستور زندگی سے متعلق یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں دستور حیات ہے، تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم پہ جمے رہیے، اس میں نہ ادھر نہ ادھر۔ جیسے آپ پہلے سے حکم الہی پہ چلتے تھے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے تھے، آئندہ بھی آپ حکم پہ جمے رہی۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے ہر فرد کو تعلیم دے رہا ہے کہ کیسے بھی حالات آئیں، کچھ بھی ہو، اللہ کے حکم پہ جم جانا، ٹھہر جانا، ذرہ برابر دائیں بائیں منتقل ہونے اور پھرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے حکم پر آپ جمیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھانے والے آئیں گے۔ اللہ کے جو باغی اور دشمن نافرمان ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ آپ کو پٹی پڑھائیں گے کہ ارے ایسا کر لو، اگر ایسا کر لو، تم سمجھتے نہیں، سماج میں ایسا نہیں ہے، اگر یہ رسم پوری نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ بدعت پوری نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، لوگ تمہارے رشتہ دار بائیکاٹ کر دیں گے، تمہاری بچی کی شادی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، تم اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، سب بہکانے والے آئیں گے۔ یہ کبھی بھی آپ دیکھیے، آپ شریعت پہ چلنے کے لیے تیار ہوں گے، کبھی آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، رشتہ دار آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ جب حالات پیدا ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان لوگوں میں سے جو نافرمان، جو اللہ کے باغی گنہگار ہیں، تو ان کی بات نہ مانیے۔ اس کا مطلب آدمی حکم الہی پہ چلتا ہے، لیکن پڑوسی، اگر پڑوسی اور بھائی رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ بہکانے، اس کے قبائل، اس کے خاندان کے لوگ اس کو بہکاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہ آپ کو اطاعت سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ اکثر لوگ بند کر دیجیے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر الناس، اکثر جو انسان ہوتے ہیں وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھٹکائیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو ان انسان خبیث شیطان جو انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا پاور، اتنی طاقت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر نبی بھی آ جائے تو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جیسی عظیم جماعت پر انہوں نے باقاعدہ جو ہے محنتیں کی ہیں، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا کہ کفار مشرکین اور اللہ جو یہودی نافرمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے کہتے تھے کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں بھائی، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ ان سے کہیے ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین اسلام ہے اس کے اوپر پابندی سے ہم پیروی کریں گے، اور اسی کا ہم کو آرڈر ہوا ہے۔ لہٰذا وہ تو ایمان مضبوط تھا، انہوں نے جواب دے دیا، جان مانگو تو جان دے، اور مال مانگو تو مال دے، اور ہم سے نہ یہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے۔ ہم نبی کی ذات کو قربان نہیں، کہ نبی کا حکم قربان نہیں کر سکتے، لیکن جو کمزور مسلمان تھے وہ پھسل جاتے۔ اب آج 1400 برس بعد ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، کالجوں میں محنتیں ہو رہی ہیں، ہندو بنانے کی پلاننگ چل رہی ہے، کفر اور شرک کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے کہ سنیے، ہم اللہ کے حکم پر، ایمان پر قائم دائم رہیں گے، ہم کسی نافرمان باغی دشمن کی بات نہیں مانیں گے۔ کریں گے نا؟ جذبہ ہے تو اگر یہ جذبہ ہے تو اپنی بچیوں کو مخلوط اداروں سے نکالو، اپنی بچیوں کا ایمان محفوظ کرو،
اور اس میں آگ میں جھونک بھی رہے اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھے کہ چلو ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے. ابھی آپ کے قریب میں مدرسہ ہے, نام نہیں لینا چاہتا, غیر مسلم سے ابھی شادی ہوئی, رمضان سے پہلے کی بات ہے, 2 لڑکیوں نے نکاح کر لیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو صبح غافل بیٹھے ہوئے, صبح سے شام تک سامان بیچنا, خریدنا بیچنا اور دنیا کمانے کے چکر میں, اور اللہ کے نافرمان ہم خود ہو گئے تو ہماری اولادیں, ہمارے بچے, ہماری نسلیں نافرمانی کے راستے پہ چل رہی ہیں. حدیث شریف میں ابن مسعود کی روایت یاد آ گئی آپ لوگوں کی برکت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ میرا راستہ ہے, حکم الہی کا جو راستہ اسی پہ جو ہے اسی کا اتباع کرو, اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی, اور جو دائیں بائیں جو راستے ان کی پیروی مت کرنا. کیوں؟ وما علی سبیل منہا الا الشیطان, اور سیدھے راستے کے الگ راستے پہ جو بیٹھنے والے سب شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تم کو بھٹکا دیں. تو شیطان اور شیطان نما انسان, جو انسان بھی شیطان سے آگے چلا جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اولیاء شیطان جگہ جگہ قرآن کریم نے انسانوں کو بھی شیطان بنایا. انسانوں میں, جناتوں میں شیطان تو سنا ہی ہو, انسانوں میں بھی شیطان. کہا کہتے ہیں ارے بھی شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے. اور لوگ اپنے بچوں کو جب برا بھلا کہتے ہیں بے نالائق شیطان, اور جب شیطان ہو جاتا ہے تو دعائیں کراتے پھرتے ہیں. تو والدین کو اپنی زبان پر بھی احتیاط کرنا چاہیے. شیطان ویطان نہ بولا کریں اپنے بچوں کو. لاکھ غلطی کریں ان کو بابو کہہ کر کے, اور جو ہے میٹھے الفاظ سے, سخت الفاظ کبھی ڈانٹ دیجیے, نالائق, بیوقوف, اس طرح سے. خبیث بھی نہ کہا کریں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو خبیث کہا اور اس نے اسلامی حکومت دعویٰ دائر کر دیا تو 10 کوڑے مارے گا قاضی صرف خبیث کہنے پر. اگر آپ نے کہا اے بے گدھے, اور اس نے کہا کہ ہم کو گدھا کہا تھا, تو قاضی کیا کرے گا؟ جلاد سے کہ اس کو 10 کوڑے مارو, تو 10 جو یہ کیا ہے, چھڑی پڑے گی. اب بتائیے زبان پہ کتنا اسلام میں آپ اندازہ لگائیے, اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اس میں ذرہ برابر دہشت, فساد, بگاڑ ہے ہی نہیں اسلام میں. تو اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو امن قائم ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں گے تو رحمت شفقت کا ماحول بنے گا. لیکن ہم حکم الہی کے خلاف زندگی گزاریں گے تو یقینی بات ہے نافرمانوں کی زندگی گزاریں گے تو جہنم بنا لیں گے. نافرمان اللہ کے جو باغی, اسی لیے اللہ نے صراحت سے کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا, ان میں سے جو نافرمان, جو گنہگار ہیں, ان کی بات نہ مانیے گا. یہ کبھی بھی خیر کا مشورہ, اسی لیے لکھا ہے کہ جب مشورہ لینا ہو تو کسی دیندار سے مشورہ لینا, کسی اچھے آدمی, سمجھدار آدمی سے کیا ہے مشورہ لینا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ, پھر ایسا کرنا ہے جب اطاعت پر جمنے کی طاقت کب پیدا ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اپنے رب کو یاد کیا کرو صبح شام. فجر میں ہے, شام عصر میں ہے, یہ 2 نمازوں کا جو اہتمام کرے گا اور نمازوں کا اہتمام پیدا ہوگا, جنت میں داخل ہو جائے گا. باقی اللہ کا نام لیا کریں. جو جس نام کے ذریعے اللہ سے پکاریں, اللہ کو پکاریں گے, اس نام کا اثر آپ کی ذات پر ظاہر ہوگا. اگر آپ کمزور ہیں تو یا قوی پکاریے, اگر آپ بے روزگار ہیں تو یا غنی پکاریے, آپ اگر جو ہے بیمار ہیں تو یا شافی پکاریے, اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ کے نام کو پکارتے رہیے تو اس نام کا اثر ظاہر ہوگا. بلکہ اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کو پکارا کرو, ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو. اور ہم لوگ فرصت ہی نہیں. مثال بیمار ہو گئے, یا سلاموں پڑھو کثرت سے, اللہ تعالیٰ بیماریوں سے اور عیب سے, تمام آفتوں سے اللہ سلامتی دے گا. ایسے ہی بہت سے الفاظ ہیں, ان الفاظ کا اثر ظاہر ہوتا ہے. محبت کیا ہے, جیسے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو کا ذکر کرائے. بیوی ناراض ہو تو یا ودودو آپ پڑھیں, اور شوہر ناراض ہو تو بیوی یا ودودو, اللہ کا نام لے. اے محبت ڈالنے والے مولا, اپنے نام کی تاثیر سے ہم دونوں میں محبت پیدا کر دیں. ضرورت ہے نا اس کی, تو دونوں پڑھیں, دونوں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں. کبھی جیسے غصے میں آ کر کے اولاد کو الٹا سیدھا کہنا, تو کیا وہ جذبات میں, وہ غلط بات ہے. کنٹرول کرنا چاہیے آدمی کو. کیسے کنٹرول کرے؟ اب اس کا علاج ہے, غصہ ہو پانی پی لے, غصہ ہو وضو کر لے, غصہ ہو نماز پڑھنے لگے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اور پھر بھی غصہ نہ جائے تو وہاں سے بھاگ جائے. اور بہت زیادہ اگر غصہ اور بھی رہے تو ایسا کرو, جس پر غصہ کرو اس کا جوتا لے کر اپنی لیواڑی, جسے لیواڑی گدی پہ لگاؤ, سکائی کرو, تب دماغ صحیح ہو سکتا ہے.
अरे ये तो क्या हो जाएगा। تب سمجھ میں آ جائے گا. تو غصہ انسان کو یعنی وہ شیخ بتائے گا کہ آپ کے غصے کا علاج کیا ہے. اپنے سے دوا تجویز کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. ایک صاحب اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد عام دنوں میں کم ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے. تو بہرحال وہی حکم الہی پہ جم جائیے. سب لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, اگر پڑوس میں سب مسلمان ہی ہیں, ہاں, اور ایک دوسرے کو سلامتی پہنچائے, حکم الہی پہ چلیں. نمازوں کا اہتمام کرنے والے بہت مل جائیں گے, معاملات درست کرنے والے نہیں ملتے, اخلاق کے حامل نہیں ملتے, حقوق کی ادائیگی دینے والے نہیں ملتے. نمازوں کا اہتمام, تہجد اور تسبیح اور سب مل جائیں گے آپ کو رمضان میں. لوگوں کا مار کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر تباہی مچی ہوئی ہے. جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں حالات, کوئی گھر ایسا نہیں جس میں لوگوں کا حق مار کے نہ بیٹھنے والے. کوئی گھر آپ لائیے, کوئی آپ دو بہن کا حق دینے والے 100% لوگ نہیں دیتے. تو سب تو باہر مارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد تقوی والی بات کرتے ہیں. ڈکار تک نہیں لیتے جو مار کے بیٹھے ہوئے. تو یہ تسبیح اور یہ جسے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کل مثال کو تو پاخانہ لگاؤ اور عطر بھی لگا رہے ہیں. پاخانہ دھلائی کرو, صفائی کرو, اس کے بعد عطر لگاؤ تو خوشبودار ہو جاؤ گے. اور اندر پاخانہ لگاؤ, باہر سے ادھر عطر پوت رہے ہیں. اب مفتی صاحب کو عطر کسی سی ہے, دیکھ لیا تو لے کے چل دیے. ارے بھائی, مفتی صاحب کا عطر ہی نہیں, مفتی صاحب کہ سنی ہوئی جو باتیں ہیں جو اخلاق کردار سے متعلق ہیں اس کو درست. اور نہایت لکھا ہے علماء نے کہ تمام اخلاق کے اندر سب سے خطرناک بیماری غصہ ہے. کنٹرول کریں, غصہ کرنے کی ضرورت کہیں کی پڑتی. ہمیشہ غصے بنے چہرہ بنانا, کریلا نیم چڑھا, کہاں سے بات یاد آ گئی. بہرحال اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنی ہے. اور کسی نافرمان باغی دشمن جو بدعات کی تعلیم دیتا ہو, رسومات کے خلاف تعلیم دیتا ہو, یہ کرو وہ کرو, اور مقبرے پہ جاؤ, سجدہ بھی کرو اور پھول بھی چڑھاؤ, فلاں کرو, یہ سب سارے کام کروایا جاتا ہے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہے ایسا؟ کھانا کسی مریض, کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر میں کھانا پہنچا دو, پڑوسی اس کے گھر میں کھانا پہنچا دو. یہ تو ہے روایت میں. یہ نہیں کہ جس کا انتقال ہوا وہی بریانی بنا, وہی سب لوگ چاٹ کے چلے جائیں. عجیب صورتحال پیدا ہو گئی گھروں کے اندر. جس کا انتقال ہو گیا وہ خرچہ بھی دے رہا, بریانی بنا, سارے مہمان آ کر کھا کے چلے گئے. اور اس دن نہیں کھایا تو تیسرے دن کھا لیا, تیسرے دن نہیں کھایا تو 10ویں دن کھا لیا, اور 10ویں دن نہیں کھایا تو 40ویں دن میں کھا لیا. سارا گھر والے پریشان, بریانی بنا کر سب کو کھلا رہے ہیں. ارے بھائی, تمہاری چاہیے اس میت کے گھر میں کھانا پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کے سلسلے میں حکم دیا کہ بھائی ان کے گھر میں کھانا پہنچا دو, ان کے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ جن کے گھر میں انتقال ہوا. لیکن عجیب صورتحال ہے باقاعدہ جو ہے کیا, اب تو مٹھائیاں لے جانے لگے, ڈبے چلتے ہیں. ارے خوشی کے موقع پہ ڈبے چلتے ہیں کہ غمی کے موقع پہ بھی ڈبے چل رہے ہیں. پتہ نہیں, ہو سکتا فیض آباد میں نہ ہو, لیکن بہت سے شہروں میں سننا ہے کہ ڈبے چلنے لگے ہیں. جن کے گھر میں انتقال ہوا جس کو دیکھے 1 کلو 2 کلو مٹھائی ڈبہ, لگ رہا ہے کہ انتظار میں تھے کہ آپ کا انتقال ہو تو ہم ڈبہ ہی مٹھائی لائیں. کیا طریقہ ہے. نہانے غسل جب دیتے ہیں, غسل مکمل ہو گیا, اب سارے گھر والے کے اندر لوٹے میں پانی لے کر ڈالو. ارے بھائی, جو اصلی غسل تھا کرا دیا, اب الگ سے لوٹا پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے تم بھی ڈالو, تم بھی ڈالو. پوری زندگی نہلایا نہیں, آج جو ہے جب نہا چکا مکمل ہو گیا تب اس کے بعد پانی ڈال لیں. یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں کبھی زندگی میں, رسول اللہ کی شریعت میں ہی نہیں. لیکن ایک نظام ایسے آپ دیکھیے, اللہ کے حکم کے خلاف کیا کرتے ہیں. جنازہ تیار ہو گیا, آپ سب کو دکھانے لگے, ارے آئیے دیکھ لیجئے, جنازہ دیکھ لیجئے. ارے بھائی, جنازہ جو محرم ہے وہ دیکھے, نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں. عورتوں کو دکھلاتے ہیں, بارے عورتوں کی لین لگاتے ہیں بعد دیہات میں, اور مردوں کی لین لگاتے ہیں. آپ دکھا رہے ہیں, آدھا گھنٹہ دکھا رہے ہیں, جب سب کو چہرہ ہی دکھا رہے ہیں. ارے بھائی, دنیا سے چلا گیا, اب چہرہ وہرہ مت, گھر والے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد باہر لائیے, اپنا جو ہے دفنا دیجیے. مثال کے طور پر اس کے چہرے پہ کچھ چیز نظر آئی, اب سامنے والا تذکرہ کرے گا, ارے وہ تو اس کا چہرہ دیکھا تھا بہت بگڑا ہوا تھا. کتنی بدنامی. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے نیکیوں کا تذکرہ کرو, ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو. اذکروا محاسن موتاکم. تو جب آپ اس طرح سے رویت کا دربار لگا دیں گے, یہ پتہ چلے سب لوگ دکھا رہے ہیں. اس لیے ایسا نہ کریں, شریعت سنت پہ چلنے کا اہتمام کریں, اور کسی کی پرواہ نہ کریں, اللہ مدد کرے گا. کبھی بھی تجربہ کر لیجیے, آپ سنت کے مطابق شادی کریے, سنت کے مطابق جنازہ, سب چیزیں اللہ کے حکم پہ جمیے. دیکھیے, قوم تو ساتھ نہیں دے گی لیکن اللہ ساتھ دے گا. ایک روایت یاد آ گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا, اور خط یہ لکھا تھا کہ امی جان ام امہات المومنین مجھے نصیحت فرمائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا جملہ کہ اللہ کی خوشی کے لیے مخلوق کو ناراض مت کرنا,
اور مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، اور اللہ کی خوشی کے لیے مخلوق کو ناراض کر دینا، فقط والسلام، یہ خط میں لکھا تھا۔ اور بھائی یہی اگر جذبہ ہمارے اللہ کی خوشی کے لیے، ہم لاکھ مخلوق بھائی بہن سب ناراض، لیکن اللہ کا حکم پہ چلیں گے، ہے جذبہ، اگر سنیری والے یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ پورا فیض آباد آپ کی طرف رجوع ہو جائے گا اور پورا یہ علاقہ آباد ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے یہاں کیسا چاند چمکے گا اور کیسی روشنی آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج